السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب اپنی نئی ولاگ یا ویڈیو کہہ لیں اس کے ساتھ آپ کے سامنے اپنے جینون اور آفیشیل یوٹیوب چینل پہ حاضر ہوں۔ خواتین و حضرات، یہ بڑی امپورٹنٹ ویڈیو ہے اور دیکھیں اس وقت جو ہے راہو اور سیٹرن کی ایکسس میں مون بہت چھوٹا من کا پلانٹ ہے، چھوٹا ہے سب سے، لیکن بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری ویدک ایسٹرولوجی میں۔ تو یہ قمر ذر اقرب کے حوالے سے، کیونکہ مجھ سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ پہلے سے کچھ دن پہلے بتا دیں تاکہ ہم اپنی پلاننگ کو پراپر طریقے سے شیڈیول کر لیں، تو اس لیے میں تھوڑے دن کے مارجن سے بتا دیتا ہوں۔ تو یہ قمر ذر اقرب جو ہو رہا ہے اس کا میں صدقہ اور وظیفہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کیا چیزیں نہ کریں۔ دیکھیں عموماً قمر ذر اقرب جو ہے اس میں یہ تجربہ بھی اور مشاہدہ بھی ہے، اچھا نہیں ہوتا، کچھ کے لیے، کچھ سائنس کے لیے اچھا ہوتا ہے، لیکن میں ان کو بھی اچھے میں نہیں مانتا، کیونکہ جب ایک چیز ہی خراب ہوئی بھی ہے تو وہ خرابی کے اندر کیا اتنا اچھا رزلٹ دے دے گی۔ ہاں اگر جوپیٹر کی وہ ہو نظر تو پھر ایک الگ بات ہے۔ تو یہ قمر ذر اقرب جو ہوگا یہ کس تاریخ کو ہو رہا ہے پہلے یہ بتاؤں گا آپ کو، پہلے اس کا وظیفہ، صدقات، اور پھر تاریخ بتاتا ہوں، اور اس میں کون سے کام نہیں کرنے چاہیے۔ نمبر ایک، اس میں عموماً جو اکابرین نے منع کیا ہے وہ یہ کہ نکاح، منگنی، نیا سفر، نئی جاب، کانٹیکٹ سائن کرنا، ڈیل سائن کرنا، فائنینشیل میٹر کو ڈیل کرنا، یا کوئی بھی ایسا کام جس کو ہم مثبت کاموں میں لیتے ہیں۔ ہاں غلط کاموں کے لیے کسی حد تک یہ بہتر رہے گا، کیونکہ اس پہ راہو اور سیٹرن کا بھی اثر ہے۔ تو یہ ذرا خیال رکھیے گا کہ پازیٹیو کام کو ذرا ان 2 دن میں اوائڈ کر لیں تو بہتر ہے، اور بحالت مجبوری اگر کرنے تو سب سے بڑا کارآمد کام جو ہے وہ اس دنیا میں میرے رب کا نام ہے، کیونکہ جو رب ہے وہ سب ہے، یہ تو اس کا مائنر سے تخلیق کرتا سسٹم ہے، وہ چاہے سب الٹ دے اور وہ چاہے سب کر دے۔ دوسرا اس کا کلام اور صدقات، صدقے کی جو اہمیت ہے وہ آپ کو معلوم ہے ہمارے مذہب کے اندر، اسلام میں۔ تو خواتین و حضرات، یہ اس میں اس کا جو وظیفہ ہے ایک سمپل اور ایک پراپر بتا رہا ہوں۔ سمپل تو یہ کہ اول و آخر 3 دفعہ درود پڑھ لیں، درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، نہیں دوبارہ لیتے اسی چیز کو وظیفہ۔ اس کا پراپر وظیفہ بھی بتاتا ہوں آپ کو، اور اس کا نارمل وظیفہ بھی بتاتا ہوں۔ دیکھیں عام آدمی کے لیے جس کو قرآن شریف پہ اتنی دسترس یا عبور نہیں ہے وہ، لیکن یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تو ہر مسلمان کو آنا چاہیے، ورنہ نماز میں وہ کیا پڑھے گا۔ تو یہ ہے اول و آخر درود 3 مرتبہ پڑھ لیں آپ، درمیان میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 مرتبہ آیت الکرسی، یہ پڑھ لیں، 100 مرتبہ مکمل استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور 100 مرتبہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو یہ تیری طرف سے مبتلا آزمائش ہے اس کے ہر برے اثرات سے مجھ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ہر شرری چیز سے محفوظ رکھ۔ یہ بھی ایک ہو گیا۔ اور اسی وظیفے کو اگر آپ نے پراپر انٹینس کرنا ہے تو یہ تمام پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ سورہ قمر جو ہے قرآن میں اس کو پڑھ لیجئے، تو بالکل پراپر ہو گیا۔ اب کیا صدقہ دیں؟ اس کا پراپر صدقہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نام پہ کسی بھی غریب کو 1 پاؤ دودھ کم سے کم اور 1 پاؤ کچے چاول دے دیں اللہ کے نام پہ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کر لیں کسی کے پاس استطاعت نہیں ہے تو تھوڑے سے چاول اللہ کے نام پہ پرندوں کو ڈال دیں۔ اس کا اور سب سے بہتر صدقہ تو میں یہ بھی کرواتا ہوں کہ کوئی بھی آپ کھیر ہو گئی، یا آپ نے سفید کپڑا جوڑا سلایا یا انسٹچ جوڑا، مگر وہ کس کو دیں؟ مسجد کے پیش امام کو یا مؤذن کو، تاکہ اور اچھا ہو جائے، اللہ کی رحمت آپ پہ ہو جائے۔ کیونکہ جہاں پہ 5 وقت اللہ کا نام گونجتا ہو، 5 وقت اللہ کی نام پہ نماز پڑھائی جاتی ہے، جب اس میں کام کرنے والا وہ مؤذن اور پیش امام ہے، جب ان کو آپ تن ڈھانپنے کی ایک چیز دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ تو بڑا
شرم والا ہے، جو اس کے نام کی صدا لگا رہا ہے، اس کا وہ رب خیال نہیں۔ اور ایک چیز میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، میں ان بیچاروں کی جو تنخواہیں دیکھتا ہوں، یہ لوگ سفید پوش لوگ ہیں، ان کا خیال رکھا کریں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تو ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے۔ کیا اوقاف میں کیا تنخواہیں ہوتی ہیں ان بیچاروں کی، تو وہ ہمیں خیال رکھنا چاہیے بحیثیت مسلمان کے۔ آپ دیکھیں چرچ میں جو ہے اپنا راہبوں کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، پریسٹ، فادر، کارڈینل۔ پھر یہودیت میں آپ دیکھیں ربائی کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے، ہندوؤں میں پنڈتوں کا، آچاریاؤں کا، یا جو پجاری ہوتے ہیں ان کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے۔ ہر ریلیجن والا ان کا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ایک میں اس حوالے سے بتا رہا ہوں۔ صدقہ بتایا، وظیفہ بتایا، اب اس کی ڈیٹ بتا رہا ہوں۔ 7 جنوری اور 8 جنوری یہ 2 دن اس کے انٹینس ہوتے ہیں، تو ان 2 دنوں میں آپ نے احتیاط کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور جو میں نے کہا وہ خیال رکھ لیجیے گا۔ اور میں نے اپنے اوپر اس چیز کو آزمایا ہوا ہے۔ اڑ کے چیز ہوتی ہے بری، مگر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کا نام پڑھیں، اس کے نام پہ صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا۔ اور میں بتا رہا ہوں کچھ سیارگان کے نظرات ہیں، تو اس لیے زیادہ خیال رکھیے گا۔ تو خواتین حضرات، یہ ضروری ویڈیو تھی جس کے آپ لوگ ہر مہینے متمنی اور مشتاق ہوتے ہیں، تو وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیوز بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے، جو بار بار میں بتا رہا ہوں، جو انٹرنیشنل، دنیا، پاکستان، اس کے حوالے سے بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو پسند بھی آئے گی، اور آپ اسے ضرور میرے رب کے کرم سے اور پنجتن پاک کے صدقے اپنی پسندیدگی کے زمرے میں رکھیں گے۔ تو میں آپ سے اب اجازت چاہتا ہوں۔ اگلی ویڈیو کے لیے جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس کا خیال رکھیے گا۔ صرف 3 سے 7 تک میرا ہوتا ہے ٹائم آفس کا، اور نمبر جو میں نے بتائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔